كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تعالی کا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب کو یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اللہ پاک کی مہربان ذات ہے، اپنے بندوں کو اس زندگی میں بار بار اللہ پاک یہ موقع دیتے ہیں کہ یہ بندہ اگر مجھ سے دور چلا جائے، ہٹ جائے، اس کا تعلق کمزور ہو جائے، دوستی ختم ہو جائے، اس کو پھر ایک موقع دیا جائے کہ یہ بندہ میرے قریب آ جائے، اس کو پھر ایک موقع دیا جائے کہ یہ بندہ مجھ سے دوبارہ دوستی کر لے، اس کو پھر ایک موقع دیا جائے کہ یہ بندہ مجھ سے دوبارہ ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دے. آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں جتنا انسان کا منصب بڑھتا ہے، طاقت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، عہدہ بڑھتا ہے، اتنا ہی انسان کی لا تعلقی بڑھ جاتی ہے.
انسان کہتا ہے بھئی مجھے کیا، اگر اس کو اپنی پرواہ نہیں تو میں کیا کروں، اگر اس کو اپنی اچھائی برائی کا احساس نہیں تو میرے سر میں کیا درد ہے، اگر اس کو اپنی فکر نہیں تو میں کیوں اس کی فکر کر لوں۔ یہ دنیا میں انسان کا مزاج بنتا چلا جاتا ہے جب انسان کے پاس عہدہ، منصب، طاقت، مال، اسباب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اللہ کی ایسی مہربان ذات ہے جو قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات اور اس کا ایک ایک ذرہ جس کے حکم کے تابع ہے، ایسا عظیم بادشاہ، لیکن اس امت پر اللہ کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے دوست، کوئی انتہا نہیں۔ لہٰذا یہ بندہ اگر دور چلا جائے تو اللہ پاک اس کو قریب کرنے کا راستہ دے دیتے، یہ بندہ اگر اللہ پاک سے کٹ جائے اللہ پاک اس کو جوڑنے کا موقع دے دیتے ہیں، یہ بندہ اگر اللہ پاک کو بھول جائے تو اللہ پاک اس کو اپنی یاد دلانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ بندہ مجھ سے جڑا رہے، مجھ سے اس کی دوستی قائم رہے، یہ مجھ سے کہیں دور نہ چلا جائے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں شعبان کے آخری ایام ہے، اور ایک بہت بڑی نوید ہے آنے والے اس ماہ مبارک کی کہ جس میں اللہ پاک کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس میں اللہ پاک کے رحمت کی کوئی حد نہیں ہوتی دوست۔ اس لیے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شوق کو ظاہر فرمایا، اس مہینے تک پہنچنے کے شوق کو ظاہر فرمایا۔ جب یہ مہینہ قریب آتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رغبت، آپ کا شوق اور بڑھ جاتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلسل کسی مہینے میں روزے اتنی کثرت سے نہیں رکھے جتنا شعبان کے مہینے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ شاید آپ شعبان کو رمضان کے روزوں سے ملا دیں گے، اتنا کثرت سے آپ شروع فرما لیتے۔ اب پھر آخر کے جب 2 دن 3 دن باقی رہ جاتے تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزوں کو ترک فرما دیتے۔ اسی لیے فقہاء نے مسئلہ بھی یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص نفلی روزوں کا عادی ہو، کثرت سے نفلی روزے رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ شعبان میں کثرت سے رکھے، لیکن کب تک؟ 27 شعبان۔ 27 شعبان پہ جا کے نفلی روزوں کو روک دے، یہ بھی سنت ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے شعبان کے آخری 3 دنوں میں نفلی روزوں کو موقوف فرمایا، اور فرمایا یہ اب رمضان کے روزوں کے لیے تیاری ہے، تاکہ جسم کے اندر طاقت اور توانائی آ جائے۔ تو دیکھیں شعبان میں روزے رکھے تاکہ رمضان سے ایک تعلق اور رب جڑنا شروع ہو جائے، ایک مزاج بننا شروع ہو جائے، اور جب رمضان بالکل قریب آیا تو آخر کے 2-3 دن روزے چھوڑ دیے تاکہ آنے والے روزوں کے لیے جسم میں طاقت جمع ہو جائے۔ گویا یہ پورا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت بڑی ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور ہم صرف بمشکل 1 عشرے کے فاصلے پر ہے رمضان المبارک سے، 10-11 دن کا فاصلہ ہے، اور پھر اس ماہ مبارک کا چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ پاک اس مہینے کے ایک ایک روزے کو اخلاص کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب اس آنے والے مہینے کی ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری
کیسے ہو، ایک صاحب ایمان کیا کرے، اس کے لیے کیا فکر اپنے اندر پیدا کرے۔ چونکہ آپ طلبہ بھی ہیں، بڑے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، طلبہ تو سب ہیں، دین کے طالب علم ہیں الحمدللہ، یہ ہم سب کی ایک نسبت ہے۔ لیکن جو آدمی دنیا کے معاملات سے، تجارت کے معاملات سے، رزق حلال کے کمانے کے معاملات سے جڑا ہوا ہے، اس کے لیے رمضان المبارک کی تیاری کیا ہے کہ وہ ابھی سے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے فارغ کرنا شروع کر دے۔ اس مہینے میں میرے ذمے کوئی کام نہیں ہو۔ جیسے انسان کسی سفر پہ جاتا ہے دنیا میں، بھئی 10 دن 15 دن جانا ہے، سفر ہے، تو کہتے ہیں بھئی سارے بل ادا کر دو، ساری تنخواہیں دے دو، راشن گھر میں ڈال دو، بچوں کے لانے لے جانے کی ترتیب بنا دو۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ 10 15 20 دن کا سفر ہے، کہتے ہیں بھئی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پھر سفر میں ٹینشن نہیں رہے میرے دماغ کہ پیچھے کوئی چیز ذمے پر ہے۔ اتنا شعور اللہ پاک نے اس انسان کو دیا ہے کہ یہ اپنے سفر میں جاتے ہوئے اپنے پیچھے کے معاملات کو سمیٹ لیتا ہے تاکہ آنے والے سفر میں یہ دماغ بالکل فارغ ہو، مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ہو۔ اسی طرح میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ، اب ہم میں سے ہر ایک کو اس آنے والے مہینے کی ایسی تیاری کرنی ہے کہ ہم سارے کاموں کو، سارے امور کو پہلے سے سمیٹ لیں۔ کاروباری معاملات ہے، ادائیگیاں ہیں، میل ملاقات ہے، کسی کے حقوق ہیں، کوئی ناراضگی ہے، گلے شکوے ہیں، یہ ساری چیزیں دوستوں رمضان سے پہلے کرنی۔ ان امراض کے ساتھ رمضان میں داخل نہیں ہونا، وہ گناہ بھی ذمے پر ہے اور رمضان کی آمد بھی ہے۔ یہ ایک تیاری کا ایک مرحلہ ہے دوستوں، جس کو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے حقوق واجبہ ادا کر لیں۔ حقوق واجبہ کیا ہے؟ ایک تو حق واجب، مثال کے طور پہ کسی کا قرض ہے، کسی کی ادائیگی ہے، کسی کا حق ہے، اس کی ادائیگی کی فکر ہم کر لیں، جتنا ہو سکے ہم کر لیں۔ ایک حقوق واجبہ میں سے یہ ہے کہ میرا کوئی مسلمان بھائی، میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی عزیز، میرا کوئی قریبی، وہ مجھ سے اس مہینے میں ناراضگی کی حالت میں نہ ہو، ان سب کو راضی کرنا ہے دوست۔ اس لیے ہمارے اکابر کے جو حالات ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو رسالہ جمع کیا ہے اکابر کا رمضان، ہر ساتھی، ہر طالب علم اس کو ضرور پڑھیں۔ اکابر کا رمضان یعنی اکابر کا، بزرگوں کا رمضان کیسے گزرتا تھا۔ حضرت شیخ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے امت پر کہ ان اہل اللہ کے رمضان کے دن کیسے گزرے، راتیں کیسے گزری، معمولات کیا تھے، کتنے تھے، کیسے تھے، وہ سب انہوں نے جمع فرما دی۔ اس میں ہمارے سارے اکابر ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہے، حضرت نانوتوی ہے، حضرت گنگوئی ہے، حضرت سہارنپوری ہے، حضرت تھانوی ہے، حضرت مدنی ہے، سب حضرات جمع کر دی۔ آپ دیکھیں گے، یقین کریں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگ تھے اور انہوں نے اس ماہ مبارک کی کس طریقے سے قدر کی ہے، سمجھتے تھے، اس کی قدر و قیمت کو پہچانتے تھے کہ یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں، یہ سستا نہیں، یہ ہلکا نہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، یہ تو توفیق خداوندی سے مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے وہ ساتھی، وہ بزرگ، وہ دوست، وہ بھائی کہ جن کا تعلق اپنے تجارتی امور سے ہے، محنت کے امور سے ہے، ملازمت کے امور سے ہے، آفس کے امور سے ہے، وہ بھی اپنے معاملات کو ایسی ترتیب دیں کہ اس آنے والے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت
اللہ پاک کو اللہ کے اعمال کو عبادت کو دینے کا موقع مل جائے. ابھی سے ترتیب بنائیں کہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے, سنت اعتکاف کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی ترتیب آپ نے ابھی سے کرنی ہے. کتنی جگہوں پہ پھر بعد میں انسان کو درخواست دینی پڑتی ہے. آپ اپلیکیشن دیں تاکہ آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے. آپ کو چھٹی ملتی ہے نہیں ملتی, یہ سارے کام ابھی ہیں. دکان کے معاملات ابھی سے آپ سمیٹیں گے. بھئی آپ رمضان کے لیے بالکل فارغ ہو جائیں, تسلی کے ساتھ فارغ ہو جائیں. تراویح پڑھنی ہے, بالکل اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ پڑھنی ہے. ہر رات تراویح پڑھنی ہے. یہ جو آج کل یہ مزاج چل پڑا ہے, بھئی 5 روزہ 6 روزہ 10 روزہ پڑھ لی, اور پڑھنے کے بعد کا باقی 2 عشرے جو ہے نا وہ تو سیزن ہے, وہ تو پھر سحری تک دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو سیزن ہے. تو کتنی بدنصیبی ہوگی کہ جو آخری عشرہ سب سے قیمتی ہے وہ بھی ہم مسلمان تاجروں کا بازار کی نظر ہو جاتا ہے. تو کیا چیز ہمارے حصے میں آ. تو ایک تو اس بات کی تھوڑی سی فکر ہم ابھی سے پیدا کر لیں. ہم نے تلاوت کی ترتیب بنانی ہے. روزانہ کم از کم کتنے پارے پڑھنے ہیں. ہر عشرے میں کم از کم ہر ساتھی نے ایک قرآن ختم کرنا ہے. یہ غیر حافظ ساتھیوں سے بات کر رہا ہوں. ہر عشرے میں ایک قرآن ختم ہو, یعنی روزانہ 3 پاروں کی تلاوت. کوئی مشکل نہیں. 3 عشرے پورے ہو تو ہمارے 3 قرآن ہو چکے ہوں. ترتیب کے ساتھ تسبیحات پڑھنی ہے. روزانہ کم از کم 500 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرنا ہے. جتنے نوافل جس کا موقع سال بھر میں نہیں ملتا, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, تہجد ہے. اسی طرح جو سنن غیر مؤکدہ ہے, عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ, عشاء سے پہلے 4 یا 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ, جس کا موقع بہت کم ملتا ہے, رمضان میں اس کا بہت اہتمام ہو جائے. یعنی کوئی نفلی عمل ہم سے چھوٹے نہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر تسبیح کے گھر سے نکلیں, تسبیح میرے ہاتھ میں ہو یا انگلی کے ساتھ لگی ہوئی ہو, ہر وقت ذکر سے میری زبان تر ہو, میری جیب میں مسواک پڑا ہوا ہو. کوئی وضو رمضان میں ایسا نہ ہو جو مسواک کی سنت کے بغیر ہو جائے. دوست, یہ میں آپ حضرات سے رمضان کی تیاری عرض کر رہا ہوں. رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں کوئی خیمے نہیں کھڑے کرنے, کوئی اینٹیں اور سیمنٹ کی بوریاں نہیں خریدنی ہے. دوست, جتنی فکر آج ہم کرتے ہیں کہ بھئی سارا راشن آ جائے اور چھولے آ جائے اور چاول آ جائے, تیل آ جائے اور پکوڑوں کا انتظام ہو جائے, ساری اسی قدر فکر ایک مسلمان مرد عورت کو اس کی ہونی چاہیے کہ میرا قرآن کا نیا نسخہ آ جائے, میری 100 دانوں کی تسبیح آ جائے, میرے پاس مسواک آ جائے, مستورات کے پاس حجاب کی چادریں اور نقاب آ جائے, اپنی عبادت کے لیے نیا مصلی خرید لیں. یہ ساری یہ فکر, ایک احساس, اور اللہ پاک کو اپنی تیاری کا اظہار کہ اللہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں, اپنی ایک تیاری کر رہا ہوں آنے والے مہینے کی. اسی طرح جو ہمارے طلبہ عزیز ہیں, طلبہ تو چونکہ الحمدللہ ہر وقت ایک ماحول سے جڑے ہوئے ہیں, اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے امتحانات ہوئے, اب فارغ ہوئے, لیکن آپ کو آپ کے ادارے نے, اساتذہ نے فارغ نہیں کیا, فوراً آپ کو پھر مصروف کر دیا ہے نا. اب طلبہ بھی آتے ہیں, اساتذہ بھی آتے ہیں. صبح کے ہم بیٹھتے ہیں 8 بجے, وہ 12:30 پونے 1 تک قرآن کی تفسیر چل رہی ہے, تفسیر میں مصروف ہیں. اور آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو, جس طرح یہاں طلبہ بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے الحمدللہ بنات میں 25 سے 30 طالبات اور مستورات بھی بیٹھی ہوئی, وہ بھی باقاعدہ پابندی سے آ کر تفسیر پڑھ رہی ہے جتنا آپ رغبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وہ بھی چل رہا ہے. دورہ صرف و نحو چل رہا ہے, اس میں طلبہ 12 بجے تک بیٹھتے ہیں. دورہ عربی چل رہا ہے, اس میں طلبہ بیٹھتے ہیں. چھوٹے بچے دورہ خوشخطی, املا, تجوید اس میں ہیں. اسی طریقے سے انگلش کمپیوٹر لینگویج کورس چل رہا ہے, اس میں بھی طلبہ ہے. آپ حضرات کو یہ ترتیب آپ کے اساتذہ نے کیوں دی؟ اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ کہیں ہمارے یہ ایام ضائع نہ ہو جائے. آپ کو رمضان سے کنیکٹ کرنا ہے دوستو.
الگ نہیں کرنا، ورنہ یہ 15-20 دن اگر آپ کو فارغ دے دیے جائیں تو انسان ساری محنتوں کو، ساری روحانیت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے جو طالب علم ان ایام میں اساتذہ کی مان کر چلتا ہے، ان کی ترتیب پہ چلتا ہے، ان کے ساتھ جڑ کے چلتا ہے، وہ چمک جاتا ہے دوستوں، وہ چمک جاتا ہے۔ اور آپ اس کا مشاہدہ آنے والی زندگی میں ضرور کریں گے، یہ یاد رکھیں، یہ تجربہ ہے۔ اور اگر یہ مزاج بن جائے کہ بھئی یار یہ تو چھٹیاں ہیں، ابھی تک پڑھ رہے تھے اب دوبارہ پڑھیں، نہیں بھئی میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں، صبح 11-12 بجے تک سو رہے ہیں، 12 بجے تک آرام ہو رہا ہے، ایسے ہی بیکار میں گزر گئے۔ تو اس لیے طلباء کے اندر اگر ماننے کا اور اساتذہ کی ترتیب پر چلنے کا وصف اور مزاج ہو، یاد رکھیں یہ آپ کے آنے والی مستقبل کی زندگی کو کارآمد بنا لے گا۔ آپ اپنے علم پر خود بھی عامل بنیں گے اور دنیا پر محنت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اس لیے ہر ساتھی ابھی سے یہ جو 10-11 دن ہمارے پاس ہیں، ابھی سے ہم آنے والے ماہ مبارک کی تیاری کا ایک جذبہ، ایک فکر، ایک احساس اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے مختصر سی ترتیب عرض کر دی، اگر آپ اس کو سمجھے ہوں کہ تیاری کا ایک آسان مرحلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح ایک تقریب کے لیے، ایک سفر کے لیے جب جاتے ہیں، بھئی بیگ اٹھا لیا، بھئی کپڑے اٹھا لیے، بھئی ٹوپی اٹھا لی، بھئی ٹاول اٹھا لیا، صابن اٹھا لیا، کیوں کہ بھئی سفر میں یہ ساری چیزیں آسان۔ اب رمضان کی تیاری کیا ہے؟ اب جس کو سہولت اللہ نے دی ہے وہ کیا کرے؟ نیا مصلح خرید لے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے خرید لے، نئی ٹوپی خرید لے، مستورات کے لیے نقاب حجاب خرید لے، قرآن کریم کا نسخہ خرید لے، تسبیحات خرید لے، خوشبو خرید لے، مسواک خرید لے، یہ ساری چیزیں خرید لے، خریداری کر لیں۔ یہ 800-900-1000 روپے کا خرچہ کر لیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی میں رمضان کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کراؤں کھلا میڈیا نظار پوچھیے پوچھیے گا کھلا ڈیٹا زیادہ۔ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصراً ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا كافي المهمات. 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا دافع البليات، اللهم يا دافع البليات. 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا شافي الامراض، اللهم يا شافي الامراض. 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا رفيع الدرجات، اللهم يا رفيع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مجيب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے اللهم يا ارحم الراحمین، اللهم يا ارحم الراحمین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام امت کو، خصوصاً صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین اور ائمہ اربعہ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام بزرگوں کو، اعزاء اقرباء کو، اپنے تمام والدین، اپنے والدین کو، اور خصوصاً حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے مختصراً ذکر کریں گے۔ تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کو زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ یا صحیح اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی، جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی۔ خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔
اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، دل میں وہ دعووں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشی کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ اس کی صحیح معنوں میں قدردانی اور تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ آنے والے مہینے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔